إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 19 یعنی 19. ایک رکعت کے اندر ہم ایک مرتبہ رکوع اور 2 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں. تو رکوع ایک بار اور سجدے 2 مرتبہ. اور جو ہم اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں وہ کئی بار پڑھتے ہیں، رکوع کے اندر بھی، سجدہ کے اندر بھی، اور 2 سجدوں کے بیچ میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم اس لیے کرتے ہیں. یہی اصل اور پہلا جواب ہے. لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ عالم. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت اہم بات بیان کی ہے کہ جو ہم نماز کے اندر بار بار جس کام کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اس کی حکمت اس طرح سے. تو سجدہ جو 2 مرتبہ ہم کرتے ہیں ایک رکوع کے اندر، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ سجدہ چونکہ پورے نماز میں سب سے اہم رکن ہے اور سب سے اہم کام ہے، اس لیے 2 مرتبہ ہے. زیادہ فضیلت والا کام ریپیٹ ہوتا ہے، 2 مرتبہ کیا جاتا ہے. اور نمبر 2، چونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے قریب ہوں، بلکہ اسے قریب ہی رہے. اس لیے ہم سجدے بار بار کرتے ہیں اور ایک رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم قریب ہوں، اللہ کے قریب ہو کر کے ہی رہیں. سبحان اللہ. اور نمبر 3 کہ ہم 2 بار سجدہ کرتے ہیں، یا اسی طرح وہ کام یا وہ اذکار دعائیں جو ہم بار بار نماز کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں. ان تمام چیزوں کی اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چیزیں دل اور روح کی غذا ہے. یہ تو اصل عبادت ہے اور اللہ کے خاطر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح اور دل کی غذا بھی ہے. ہمارے جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا پینا، فروٹس کھاتے ہیں، کھانا پینا ہے، تو اس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے. اگر نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. دل کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ روح کس سے مضبوط ہوتی ہے؟ دل اور روح کیسے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، ہیلتھی ہوگا؟ اس کے لیے عبادت کرنی چاہیے. عبادت سے، ذکر و اذکار سے، اچھے کاموں سے دل اچھا ہوتا ہے اور روح اچھی ہوتی ہے. تو جو عبادتیں ہیں، جو اچھے کام ہیں، نیکیاں ہیں، یہ غذا ہے دل اور روح کی. تو جیسے آپ کھانا کھائیں تو ایک لقمہ اگر آپ کھاتے ہیں یا صرف ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، کیا اس سے پیٹ آپ کا بھر جائے گا؟ نہیں. آپ کو تسلی ہوگی؟ نہیں. آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ نہیں. تو آپ بار بار کھاتے ہیں، ایک بار 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 آپ لقمہ لیتے ہیں، تو کئی لقمے آپ کھاتے ہیں. کئی لقمہ روٹی ہو یا چاول، جو کچھ آپ کئی مرتبہ منہ کے اندر لقمہ ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، تو جا کر کو تسلی ہوتی ہے. ایک بار کھانے سے آپ کو تسلی نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کو زیادہ جسم میں فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو نماز کے اندر جو ہم کام بار بار کرتے ہیں، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور روح اچھی ہوتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری روح اچھی ہو اور ہمارا دل اچھا ہو، بہتر ہو. اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے نماز تو انسان کو اور شوق سے پڑھنا چاہیے. ہماری روح اچھی بھرے، ہمارا دل اچھا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم شوق سے کریں. جس طرح سے ہم شوق سے کھانا کھاتے ہیں، مجبوراً نہیں کھاتے، ہم شوق سے کھانا کھاتے ہیں. اچھا لگتا ہے کھانا کھانے میں، لذت ہے کھانے کے اندر، مزہ آتا ہے. تو اسی طرح سے نماز پڑھنے میں مزہ آنی چاہیے. ہمیں نماز پڑھنے میں اچھا لگنا چاہیے، ہمیں محبت سے اور شوق سے نماز پڑھنی چاہیے. اس کے بے شمار فائدے ہیں. سبحان اللہ. خود ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں اور ان کو تسلی نہیں ہوتی نماز پڑھ کر کے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نماز صحیح سے ادا نہیں کی. اب اگر کوئی آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھ دے، اچھا سا کھانا ہے، 1 یا 2 لقمہ آپ کھائیں اور وہ آدمی کھانا آپ سے اٹھا لے، کھانا لے کر کے چلا جائے، کچھ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. نہ آپ کو پیٹ بھرا، نہ آپ کو تسلی ہوئی، نہ ہی آسودگی ہوئی، ایسی بھوکے پیاسے رہ گئے. تو اسی طرح سے نماز ہے، اگر آپ نے نماز صحیح سے ادا نہیں کی
تو اسی بھوکے انسان کی طرح رہیں گے کہ کھانا تو ہے لیکن اس کو اٹھا لیا گیا، آپ کو کھانے نہیں دیا گیا۔ تو نماز تو آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ نے صحیح سے نماز کو ادا نہیں کیا، اس لیے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے صحیح سے نماز کو ادا ہی نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نماز صحیح سے پڑھیں گے، صحیح سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں گے، سنت طریقے پر نماز کو ادا کریں گے، ہر ارکان کو کام کو اچھے سے ادا کریں گے، جو دعائیں جو چیزیں ہیں سکون سے رکوع کریں، اچھے سے سجدہ کریں، اچھے سے دعائیں پڑھیں، آپ کو تسلی ہوگی، سکون ملے گا، خوشی ہوگی۔ کھانا کھانے سے جس طرح خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو نماز پڑھنے سے خوشی ہوگی، اور اگر صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوگی، خوشی آپ کو نماز پڑھنے کے بعد نہیں ملے گی۔ دلیل دیکھیں، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 665 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر 528۔ ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آدمی صحیح سے رکوع نہیں کر رہا اور صحیح سے سجدہ بھی نہیں کر رہا، سجدہ ایسے کر ایسے چونچ مارا جا رہا، پرندے چونچ مارتے اس سے لگتا ہے چونچ مارا ہو، جلدی سے زمین پر رکھتا اٹھا لیتا فوراً، صحیح سے سجدہ نہیں کر رہا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو مات هذا على حاله هذه مات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آدمی اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا۔ اللہ، یعنی کتنی ڈینجر چیز ہوگی، کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی موت گویا کہ ملت اسلام پر نہیں ہوگی، اس آدمی کی جو صحیح ڈھنگ سے رکوع و سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، حدیث حسن درجے کے لیے حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، مثل الذی لا یتم رکوعہ، کہ اس آدمی کی مثال جو آدمی صحیح سے رکوع نہیں کرتا، وینقر فی سجودہ، اور سجدہ صحیح سے نہیں کرتا، سجدے کے اندر چونچ مارتا ہے۔ ینقر مطلب چونچ مارنا، آپ نے دیکھا وہ مرغی کو کیسی مرغی کھاتی ہے یا پرندے کیسے کھاتے ہیں، اپنے چونچ کو اپنے منہ کو زمین پر رکھتے ہیں، فوراً اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی سے چونچ ماریں گے، رکھتے اٹھاتے ہیں، رکھتے اٹھاتے ہیں، رکھتے اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی۔ اسے کہتے ہیں ینقر، کہ آدمی سجدہ کر رہا ہے جیسے کہ مرغی یا کوئی پرندہ سے چونچ مارنا، جلدی سے رکھا اٹھا لیا، رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، صحیح سے سجدہ نہیں کر رہا۔ تو جو آدمی سجدے کے اندر چونچ مارتا ہے، صحیح سے سجدہ نہیں کرتا، اس آدمی کی مثال اس بھوکے انسان کی طرح ہے، مثل الجائع، اس بھوکا آدمی کی طرح ہے، یأکل التمرۃ والتمرتین، کہ بھوکا آدمی ایک کھجور یا صرف 2 کھجور کھائے، لا یغنیان عنہ شیئا، تو ایک یا بھوکا انسان 1 یا 2 کھجور کھائے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بھوک مٹے گی نہیں، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ تو ایسے ہی وہ آدمی بھی ہے جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، لہذا انسان کو چاہیے کہ نماز صحیح سے ادا کرے، ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے، اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں نماز پڑھنے کے اندر، اس کی بے شمار حکمتیں، کچھ ہم جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز جلد بازی میں پڑھتے ہیں، صحیح سے سجدہ نہیں کرتے، صحیح سے رکوع نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بھی کچھ لوگ سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، صحیح سے رکوع نہیں کر، جلد بازی میں ہے، اور تعجب تو اس وقت اور ہوتا ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھا رہا ہو، جب نماز ختم ہو جاتی ہے جماعت، کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، 2-4-5 آدمی، وہ الگ سے جماعت کراتے ہیں، تو اس کا جو امام ہوتا ہے، اللہ اکبر، کئی مرتبہ دیکھا گیا، وہ اس سجدے میں جا کے فوراً اٹھ جاتا ہے، پیچھے کا مصلی سجدے میں جاتا نہیں ہے کہ وہ سجدے سے اٹھ جاتا ہے۔ اتنی جلد بازی سے نماز پڑھنا، اسے نماز انسان کی نہیں ہوگی، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اطمینان سے ہم نماز پڑھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نماز اسے قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز کیوں نہ ہو۔
انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر کچھ لوگوں کا یہ تصور بن گیا ہے کہ تراویح کی نماز مطلب جلد بازی ہے، جلدی 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 قرآن پڑھنا، جلدی میں رکوع، جلدی میں سجدے۔ ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوئی تھی کچھ سال پہلے، کچھ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح سے ادا نہیں کر رہے، نہ رکوع نہ سجدہ۔ ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تراویح کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کو آرام سے اطمینان سے پڑھنا ہے، اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اور ہر ایک کی جو دعا ہے، جو اذکار ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو ہی نماز اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔